بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج کا ہمارا سبق وَأَمَّا النَّهْجُ فَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ إِلَىٰ آخِرِهِ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی آپ تک پہنچتا رہے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا النَّهْجُ فَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الْاِسْتِعْلَاءِ۔ یہاں سے نہی کی تعریف کر رہی ہیں۔ ماقبل میں ہم نے پڑھا تھا کہ انشاء طلبی جو ہیں وہ 5 چیزیں ہیں۔ پہلا امر، دوسرا نہی، تیسرا استفہام، اس طرح آگے دوسری بھی 2 ہیں وہ بیان کی ہیں۔ تو پہلی قسم جو امر تھی اس کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب دوسری قسم ہے نہی۔ کہتے ہیں کہ اما النہی، نہی، فہو طلب الکف، روکنے کو طلب کرنا، عن الفعل، فعل سے، علی وجہ الاستعلاء، بڑائی کے طریقے پر۔ خلاصہ عبارت یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کو کسی کام کے کرنے سے روکنا، اسے نہی کہتے ہیں۔ وَأَمَّا النَّهْيُ فَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ، بہرحال نہیں، پس وہ کف کو طلب کرنا، ترک فعل کو طلب کرنا ہے بڑائی کے طریقے پر۔ وَلَهُ صِيغَةٌ وَاحِدَةٌ، اور اس نہی کے لیے فقط ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ وَهِيَ الْمُضَارِعُ مَعَ لَا النَّاهِیَةِ، اور وہ جو صیغہ اس نہی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ایک ہی صیغہ ہے، وہ مضارع کا ہے کہ جو لا نہی کے ساتھ ہو۔ جیسے اس کی مثال دیتے ہیں کہ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ تم فساد پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ اب دیکھو وَلَا تُفْسِدُوا، اصل میں تُفْسِدُونَ تھا، تو اس پہ لا نہیں داخل ہوگا چونکہ یہ حروف جوازم میں سے ہے۔ حروف جوازم لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ، تو ان کا لفظی عمل تو یہ ہے کہ یہ جو ہیں مضارع کے 5 صیغوں کے آخر کو جو ہے وہ جزم دے دیتے ہیں اور 7 صیغوں کے آخر سے انہوں نے اعرابی گرا دیتے ہیں۔ اب تفسدون تھا، جب لا نہیں اس کے شروع میں داخل ہوا تو آخر سے جو ہے وہ نون اعرابی گر گیا تو بن گیا لا تفسدو، تو یہ نہیں کا صیغہ ہے اور اس پہ جو ہے وہ لا نہیں داخل ہے۔ تھا مضارع کا صیغہ، جب اس پہ لا نہیں داخل ہوا تو آخر سے انہوں نے اعرابی گر گیا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ تم فساد پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ متکلم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور مخاطب جو ہے وہ فسادی لوگ ہیں۔ فعل فساد سے روکنا ہے کہ زمین کے اندر فساد جو ہے وہ نہ پھیلاؤ۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ تم فساد پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ آگے فرماتے ہیں وَقَدْ تُخْرَجُ صِيغَتُهُ عَنْ مَعْنَاهِ الْأَصْلِيِّ إِلَى مَعَانٍ أُخَرَى تُفْهَمُ مِنَ الْمَقَامِ وَالسِّيَاقِ۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار نہی کا صیغہ اپنے اصلی معنی سے اِلیٰ مَعَانٍ أُخَرَى، دوسرے معانی کی طرف نکالا جاتا ہے۔ تُفْهَمُ، وہ دوسرا معنی جو ہے سمجھا جاتا ہے مقام سے اور سیاق و سباق سے۔ خلاصہ عبارت یہ ہے کہ نہی کا صیغہ کبھی اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ مجازی معنی مقام اور سیاق و سباق سے سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ 4 معانی بیان کیے ہیں کہ نہی جو ہے ان مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اصلی معنی کے علاوہ۔ پہلا معنی بیان فرماتے ہیں جیسے دعائی، کبھی نہی کا صیغہ اصلی معنی سے ہٹ کر دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے فلا تشمت بی الاعداء، پس نہ تو خوش کر میرے دشمنوں کو۔
یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فلا تشمت بالاعداء، لا تشمت دیکھیں نہیں کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اصلی معنی نہیں کا مراد نہیں ہے، بلکہ دعا کے معنی میں ہے، طلب دعا، طلب عاجزی و انکساری کے معنی میں ہے، قد دعا جیسے کہ دعا، فلا تشمت بالاعداء پس نہ خوش کر تو میرے دشمنوں کو۔ دوسرا معنی بیان کرتے ہیں والالتماس، کبھی نہیں کا صیغہ جو ہے اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر التماس کے لیے، ریکویسٹ کے لیے، عرض کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ تیرا قول کا قولی کلمہ یساوی کا، اس شخص کے لیے کہ جو تیرے برابر ہے، لا تبرح من مکانک حتی ارجع الیک، لا تبرح نہ ہٹ تو من مکانک اپنی جگہ سے، حتی یہاں تک کہ ارجع الیک میں لوٹ آؤں تیری طرف۔ اب دیکھیں یہاں پر لا تبرح ہے، نہیں کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پہ اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہے، بلکہ التماس کے معنی میں ہے کہ اے میرے دوست کہ تو اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، میں تیرے پاس آ جاؤں، میرے آنے تک یہاں پہ تو ٹھہرے رہنا۔ تو یہاں پہ لا تبرح جو ہے یہ التماس کے معنی میں ہے۔ والالتماس سے کبھی نہیں کا صیغہ التماس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کقولی کا جیسے کہ تیرا قول، لمن یساوی کا اس شخص کے لیے کہ جو برابر ہے تیرے، لا تبرح من مکانک حتی ارجع الیک نہ ہٹ تو اپنی جگہ سے یہاں تک کہ میں لوٹ آؤں تیری طرف۔ یہ دو مجازی معانی بیان کر دیے۔ اب تیسرا معنی بیان کرتے ہیں والتمنی، کبھی نہیں کا صیغہ اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر تمنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ لا تطلو اس کے قول میں شعر ہے، یا لیل طل یا نوم ذل یا صبح قف لا تطلع، یا لیل طل اے رات لمبی ہو جا، یا نوم ذل اے نیند اڑ جا، یا صبح قف اے صبح رک جا، لا تطلو طلوع نہ ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ شعر کے اندر صیغہ ہے لا تطلو، نہیں کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پہ نہیں کا صیغہ اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پہ تمنی، آرزو، خواہش کے معنی میں ہے کہ صبح جو ہے وہ طلوع نہ ہو، یہ اس کی ایک آرزو ہے، تمنا ہے، حکم نہیں دے رہا، کف فعل کا حکم جو ہے وہ نہیں دے رہا۔ تو تیسرا معنی بیان کیا والتمنی، کہ نہیں کبھی جو ہے وہ اپنی اصلی معنی سے ہٹ کر تمنی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ لا تطلع فی قولی، اس کے قول کے اندر، یا لیل طل یا نوم ذل الی آخرہ، کہ اے رات لمبی ہو جا، اے نیند تو اڑ جا، اے صبح تو ٹھہر جا، طلوع نہ ہو۔ والتحدید، یہاں سے چوتھا معنی بیان فرماتے ہیں کہ نہیں جو ہے کبھی اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر تحدید، ڈرانے دھمکانے کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، جیسے کا قولی کا، جیسے کا تیرا قول، لخادمی کا اپنے خادم کے لیے، اپنے نوکر کے لیے، لا تطیع امری کہ نہ تو پیروی کر میرے حکم کی۔ اب آقا نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ تو فلاں کام کر، اور آقا جو ہے وہ جب حکم کیا تو خادم نے ظاہر وہ کام نہ کیا، تو خادم کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کہا کہ لا تطیع امری، تو میری بات نہ مان، اپنا انجام دیکھ لینا۔ تو یہاں پہ لا تطیع نہیں کا صیغہ تو ہے، لیکن اس کو کام سے روکنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ اس کو ڈرانا دھمکانا مقصود ہے۔ تو یہاں پہ نہیں کا صیغہ تو آیا، لیکن اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پہ تحدید کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو چوتھا مجازی معنی بیان کر دیا کہ والتحدید ہے، کبھی یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کقولی کا جیسے کہ تیرا قول، اپنے خادم کے لیے کہ لا تطیع امری کہ نہ تو پیروی کر میرے حکم کی، میرے امر کی۔ تو یہ نہیں کا صیغہ جو ہے کبھی اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر مجازی معانی میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ چار معانی ہیں جو صاحب دروس البلاغہ نے دروس البلاغہ کے اندر مع امثلہ بیان فرما دی۔ آج کی گفتگو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔